یہ ریڈیو ہمالیہ ہے۔ آج فروری 2022 کی 24 تاریخ اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے 5 بجا چاہتے ہیں۔ اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے آج صبح فجر کی اذان کے وقت اپنی فوج کو یوکرائن پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا ہے، جس کے بعد روس اور بیلاروس کی سرحدوں پر 3 اطراف سے حملے شروع کیے گئے جو تاحال جاری ہیں۔ اس دوران آج روسی صدر پیوٹن اور پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی ماسکو میں ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ امریکہ نے عمران خان کے دورہ روس کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نیڈ پرائس کے ذریعے عمران خان کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہر ذمہ دار ملک کی ذمہ داری ہے کہ وہ یوکرائن پر روسی حملے کے خلاف آواز اٹھائے۔ 23 سالوں میں کسی پاکستانی وزیر اعظم کا یہ پہلا دورہ روس ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ دورہ چین کے کہنے پر کیا جا رہا ہے تاکہ روس پر لگنے والی مغربی دنیا کی اقتصادی پابندیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے چین پاکستان کو فرنٹ مین بنا کر اپنا مال روس کو بیچے۔ دوسرے لفظوں میں چین نے پاکستان کو چین کی دلالی کے لیے اپنا علاقائی دلہ مقرر کر لیا ہے۔ بلتستان اسٹوڈنٹس فیڈریشن کراچی ونگ کی تقریب حلف وفاداری سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کی انقلابی پارٹی قراقرم نیشنل موومنٹ کے چیئرمین ممتاز نگری نے کہا کہ گلگت بلتستان اور کشمیر سے پاکستان کو پانی جا رہا ہے، جس کے بغیر پاکستان میں نہ تو اناج اگ سکتا ہے اور نہ ہی آبپاشی ہو سکتی ہے اور نہ ہی صنعتیں لگ سکتی ہیں۔ اس موقع پر پرجوش طلباء نے پانی ہمارا قبضہ تمہارا نامنظور نامنظور کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ ممتاز نگری نے کہا کہ آج تک ہمارے پانی کی رائلٹی نہیں دی گئی اور سی پیک میں ایک پروجیکٹ بھی گلگت بلتستان کے لیے نہیں رکھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ خوبصورتی میں ہمارا علاقہ سوئٹزرلینڈ سے بھی آگے ہے، لیکن ٹورزم کی ڈیولپمنٹ کے لیے یہاں کچھ نہیں کیا گیا اور جو تھوڑی بہت آمدنی ٹورزم سے ہوتی ہے وہ بھی اسلام آباد لے جاتا ہے۔ ممتاز نگری نے کہا کہ جس طرح گلگت بلتستان کے جنگلات کو ختم کیا گیا، اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے گلگت بلتستان کو لوٹنے کے سوا اور کچھ نہیں دیا اور الٹا ہم پر اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے ذریعے شیڈیول 4 لگا کر مذہبی جنونی دہشت گرد پکڑنے کے بجائے قوم پرستوں کو جیل میں ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ عبوری صوبہ بنانے کا مقصد گلگت بلتستان کی لوٹ مار کو قانونی تحفظ دینا ہے اور جو بھی پاکستان کے خلاف آواز اٹھائے گا عبوری صوبہ بننے کے بعد سیدھا جیل میں جائے گا۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کی عوامی ایکشن تحریک نے 25 جنوری کو یونائیٹڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ کے گلگت آفس کے ذریعے یونائیٹڈ نیشن سیکریٹری جنرل کے نام پٹیشن جمع کرائی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ گلگت بلتستان کے معاملات براہ راست پاکستانی فوج چلا رہی ہے اور براہ راست پاکستانی فوج گلگت بلتستان کے معاشی استحصال میں ملوث ہے۔ عوامی ایکشن تحریک کے سیکرٹری جنرل میر نثار حسنین رمل اور قراقرم نیشنل موومنٹ کے سینئر لیڈر افتخار حسین کربلائی کے دستخطوں سے جاری کی گئی پٹیشن میں لکھا گیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کی زمینوں، لوگوں کی زمینوں پر کمرشل مارکیٹوں اور ہوٹلوں کی کنسٹرکشن، منرل ذخیروں کے لیے کانکنی کے لائسنس جاری کرنے اور بڑے ٹھیکے لینے، سب میں پاکستانی فوج براہ راست ملوث ہے۔ انہوں نے لکھا کہ 17 نومبر 1947 کو گلگت بلتستان انتظامی طور پر پاکستانی سرکار کے کنٹرول میں آنے کے بعد یہاں کے لوگوں کو اپنی نمائندہ سرکار بنانے کے اختیار سے محروم رکھا گیا اور یونائیٹڈ نیشن کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان کی 13 اگست 1948 کی قرارداد کے حکم کے باوجود یہاں لوکل باڈیز الیکشن سے لوگوں کو محروم رکھا گیا ہے۔ بلاورستان نیشنل فرنٹ کے رہنما اور ممبر گلگت بلتستان اسمبلی نواز خان ناجی نے گلگت بلتستان میں متعدد جلسوں اور کارنر میٹنگوں سے خطاب کیا۔ ایسی ہی ایک کارنر میٹنگ سے خطاب کے دوران انہوں نے پاکستانی سرکار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان لاہور نہیں ہے اور نہ ہی یہ ملتان ہے، نہ ہی ساہیوال ہے اور نہ ہی یہ چکوال ہے، نہ یہ اسلام آباد ہے اور نہ ہی یہ پنڈی ہے اور نہ ہی پشاور کہ جہاں 2 قادیانیوں کو مار کر
تم تماشا کرو گے اور پھر دنیا خاموش ہو جائے گی۔ تالیوں کی گونج اور تالیوں اور نعروں کی گونج میں تقریر کرتے ہوئے نواز خان ناجی نے کہا کہ یہ دنیا کا مرکز ہے۔ انہوں نے اپنے گلے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ گلگت بلتستان تمہارا گلا ہے اور اس گلے میں اگر کسی طریقے سے رسی پھنسی تو تمہاری جان نکل جائے گی۔ پیپلز رائٹس موومنٹ کے چیئرمین ابراہیم نگری نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں عبوری صوبہ کو پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے مستقبل کے خلاف پاکستان کی سازش قرار دیتے ہوئے کہا کہ گلگت بلتستان کا نوجوان مر تو سکتا ہے، وہ اپنا سر تو کٹا سکتا ہے، لیکن باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ گلگت بلتستان عوامی ایکشن کمیٹی کے مرکزی قائدین کا اجلاس گلگت سٹی میں منعقد ہوا، جس کے بعد جاری مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ عبوری آئینی صوبے کا پیکیج صرف چند لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے لایا جا رہا ہے اور گلگت بلتستان کے مستقبل سے کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مرکزی قائدین نے مشترکہ بیان میں کہا کہ عبوری صوبہ کے جواب میں ایکشن کمیٹی کسی صورت خاموش نہیں بیٹھے گی۔ انہوں نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ گلگت بلتستان کے وسائل کی رائلٹی دی جائے۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے شہر راولاکوٹ میں مقامی ایڈمنسٹریشن کی ناانصافیوں کے خلاف راولاکوٹ کی سبزی فروٹ یونین نے 25 فروری کو احتجاج کی کال دے دی ہے۔ پاکستانی مقبوضہ بلوچستان کی آزادی کے لیے سرگرم عمل بلوچ لبریشن فرنٹ نے جنوری میں پاکستانی فوج پر 12 حملے کیے، جن میں کل 32 پاکستانی مردود فوجی جہنم وصال کیے گئے، جبکہ بلوچ لبریشن فرنٹ کے ایک سرمچار ممتاز بلوچ عرف بالاج 25 جنوری کو مارکہ سبدان میں شہید ہو گئے۔ یاد رہے کہ سبدان کی لڑائی میں بلوچ لبریشن فرنٹ کے سرمچاروں نے ایک ہی دن میں 17 پاکستانی مردود فوجی جہنم وصال کیے تھے۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر چمن کے مقام پر افغان طالبان اور پاکستانی فوج کے درمیان شدید جنگ کی خبریں آ رہی ہیں، جس میں بھاری اسلحہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی رہنما ڈاکٹر جمیل بارکھان کو بلوچستان کے علاقے بارکھان سے اغوا کر کے جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ بلوچستان میں کیچ کے علاقے میں پاکستانی مردود فوج کا فضائی اور زمینی آپریشن جاری ہے۔ خوشاپ اور تجابان کے پہاڑی علاقوں میں کل صبح پاکستان نے حملے شروع کر دیے ہیں۔ آپ ریڈیو ہمالیہ سن رہے تھے۔ آج کا نیوز بلیٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا اور واٹس ایپ گروپس میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلے نیوز بلیٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجد ایوب مرزا کو اجازت دیجیے۔